حالت اعتکاف میں انہوں نے میرا وہ کتابچہ پڑھا، ایک جگہ تھوڑی سی ترمیم کی، لیکن وہ ترمیم ایسی واقعہ یہ ہے کہ جس سے جو میرا مفہوم تھا وہ بھی اجاگر ہو گیا مزید، لیکن اس میں جو غلط پہلو نکل سکتا تھا اس کی اصلاح بھی ہو گئی۔ میں نے کہیں لکھ دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے، اب اس عمر سے بھی گزر گیا، کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ شخص تو قرآن ویسے بھی پڑھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا تو صرف یہ وضو کر کے بیٹھے، قرآن کو سامنے رکھے، انگلی پھیرتا رہے اور روتا رہے اپنی محرومی پر کہ اللہ میں تیرے اس کلام کو پڑھ نہیں سکتا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، جس نے ایم ایس سی کیا ہو، جس نے یہ پڑھا ہو، جس نے وہ پڑھا ہو، 25 30 سال تک مسلسل پڑھتے ہی رہے ہو، وہ قرآن کو بے سمجھے پڑھے تو انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو انہوں نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، وہ عمل نیکی کا ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ منکرین سنت نے اس طرح کا زیادہ شور پیدا کر دیا ہے کہ کوئی ثواب نہیں، بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں۔ وہ اپنی جگہ ایک عمل ہے، ایک شخص نے محنت کی ہے، وقت نکالا ہے، ظاہر بات ہے آج وقت آسانی تو نہیں لوگوں کے پاس، جو شخص وقت نکال کر بیٹھا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو یہ گویا کہ ایک میکینیکلی بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ریگارڈ، کچھ نہ کچھ تو اس کو ملنا چاہیے نا، اس نے وقت نکالا ہے۔ تو کہا یوں نہ لکھو، یوں لکھو کہ ایسے لوگ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تلاوت کے ثواب سے اعراض عن القرآن کی سزا بڑھ جائے۔ یہ تو ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے نا، تم نے تلاوت کی تو ثواب مل گیا، سمجھا نہیں، اس کا کوئی جرمانہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ پھر ہو سکتا ہے جرمانہ بڑھ جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو جو مقصود میرا تھا وہ تو اور نکھر گیا۔ اب اسی شکل میں ہے یہ عبارت ہمارے اس کتابچے کے اندر، میں نے اس کی اصلاح کر دی کہ بات بھی پوری ہو گئی، اور وہ یہ کہ ایک غلط فکر کو تقویت بھی حاصل نہ ہوئی کہ بغیر سمجھے سے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بھائی پڑھو، ٹھیک ہے، کیا پتہ آج پڑھنے کے لیے جو آمادگی ہے وہ کل اس کے اندر سمجھنے کا مادہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو ڈیناؤنس نہ کرو، البتہ یہ کہو کہ بھائی پڑھو، سمجھو، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، عربی سیکھو، یہ ضروری ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، حالانکہ اس کا ہماری زبان سے کیا سروکار؟ ہم داہنی طرف سے علی بیتے چلاتے ہیں، وہ بائیں طرف سے ABCD چلاتے ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ہماری ووکیبلری مشترک نہیں، کچھ نہیں، مزاج مختلف۔ جبکہ عربی زبان کا معاملہ یہ کہ وہی اس کے الفابیٹس ہیں، وہی اس کا مزاج ہے۔ ہماری اپنی زبان میں، ہماری بولی میں عربی کے کتنے الفاظ ہیں؟ الفاظ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے۔ کہاں سے لائیں گے؟ حرف کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے۔ آپ کوئی بھی بامانی کوئی جملہ جو ہے بولنے پر قادر ہی نہیں ہے جس میں عربی کا لفظ نہ آ جائے۔ بس کھانا کھایا، روٹی کھا لی، یہ اس قسم کے جملے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ویسے کوئی جملہ ہو، باقی تحریر کا ہو، تقریر کا ہو، تقریر عربی کا لفظ ہے، جملہ عربی کا لفظ ہے، کون سے لفظ کے بغیر آپ جائیں گے؟ لیکن اتنی سی محنت مزید نہ ہوئی کہ عربی زبان ایسی سیکھ لیتے کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ضمیر پر منتقل ہو جاتا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ ابھی جو عزیزم نوید کہہ رہے تھے کہ 1 ایئر کورس پھر اس کا داخلہ ہونے والا ہے، شروع ہوگا۔ اس دورہ ترجمہ قرآن سے اگر 50-60 آدمی نہیں نکلتے کہ 1 سال نکال لے، وہ اب کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی مشقت ہوئی ہے۔ اللہ کا ایک بندہ چل کر کورنگی سے یہاں آیا ہے آپ کے پاس، پھر اللہ کے ایک بندے نے یہاں پہ وہ انتظام کر کے آپ کو دے دیا ہے۔ آپ نے محنت کی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، لیکن اس سے اگلا قدم اگر یہ نہیں اٹھتا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، تاثیر تو نہ ہوئی، پھر موٹیویشن تو کوئی نہ ہوئی۔ ایک بڑا بیچ نکلنا چاہیے کہ جو اس کے لیے نہ معلوم کتنے کچھ پاپڑ بیلے ہیں، کیسی کیسی فیسیں دی ہیں، کیسی کیسی تعلیمیں حاصل کی ہیں، کس لیے؟ اچھی روزی، اچھی معاش، اللہ خیر صلی اللہ، جس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے کہ آخرت سے کوئی تعلق۔ تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا
جو عجمی لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ثوابی دین ہے ان کا، اس کا اتنی ثواب، یہ نفل پڑھ لیں گے تو اتنا ثواب، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ڈیبٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہر لمحے، ہماری عبادات کے ثواب کو ساتھ ہی ساتھ جو چیز نلیفائی کرتی چلی جا رہی اس کا احساس ہی نہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر میرے سامنے جو مسئلہ آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اب گہرائی میں غور و فکر کا متقاضی ہے کہ ہم تو عربی نہیں جانتے، عربوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ اثر پذیر ہوتے ہیں قرآن سے؟ حالانکہ ان کی تو مادری زبان ہے۔ اگر وہ اثر پذیر ہوتے قرآن سے اور ان پر قرآن کی تاثیر کو رنگ دکھاتی تو آج یہ حال ہوتا، یہ بیڑا غرق ہو رہا ہوتا عالم عرب کا۔ پورا شمالی افریقہ کا ساحل جو ہے مسلمان ممالک بدترین مغربیت کا شکار، بدترین۔ کہیں اسلام، وہ سعودی عرب میں عمرہ اور حج کی جو ہے چلت فرت اس کا اسلام ہے، باقی اور کا اسلام کہاں ہے؟